بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب دین۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرے۔ اس میں کوئی مشکل یا تنگی نہیں رکھی گئی اور یہی اسے پسند ہے۔ دین صرف ایمان اور عبادت کا نام نہیں بلکہ اس میں عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، معاملات کے قوانین سب شامل ہیں۔ یہ ان 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عقائد۔ عقائد کیا ہے؟ دل و زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے وہ حق ہے۔ نمبر 2، عبادات۔ عبادات کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ نمبر 3، معاملات۔ معاملات کیا ہے؟ جیسے احکام میں نکاح و طلاق، حدود و کفارات، بیع و شراء، اجارہ و زراعت، حلال و حرام، جائز و ناجائز وغیرہ، یہ معاملات ہیں۔ معاشرت۔ معاشرت کیا ہے؟ اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، گھر بھر جانا لوگوں کے وغیرہ کے آداب، بیوی، بچوں، عزیزوں، اجنبیوں، نوکروں وغیرہ کے ساتھ سلوک اور برتاؤ، یہ تمام کیا ہیں؟ معاملات ہیں، معاشرت۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ یعنی اپنے قلب کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اخلاق محمودہ سے موصوف بنانا تاکہ اللہ تعالیٰ سے قرب و تعلق کے قابل ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جب کوئی دنیا یا دین کا کام کرنے لگے جس کا اچھا یا برا ہونا شرعاً معلوم نہ ہو آپ کو، تو اس کے متعلق کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیں اور اپنی ہر حالت احکام دین کے مطابق رکھیں۔ دین کے معاملے میں تفرقہ نہ پیدا کریں، صرف کتاب و سنت کو معیار دین ہی جانیں۔ جتنا دین حاصل کریں اسے دوسروں تک عملاً یا علماً پہنچانے کی کوشش کریں، اور علم دین حاصل کرنے سے اس وجہ سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے اس واضح اعلان کو جھٹلانا ہے کہ اس میں کوئی مشکل یا تنگی نہیں رکھی گئی۔ علم دین حاصل کرنے سے اولاً خود گمراہی سے بچیں گے ہم، ثانیاً دوسروں کو دین کی باتوں سے آگاہ کر کے ایک فرض سے سبکدوش ہو سکیں گے، ثالثاً جب دل علم دین سے روشن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔